ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ پریکٹیکل لائف، پروفیشنل لائف، عملی زندگی، پیسہ کمانے والی زندگی، اس کے اوپر واحد منان بھائی نے ایک جاب کیا سیمنٹ فیکٹری، دوسری جاب ان کو ایک ملی، کون سی ملی اس کی کہانی چل رہی تھی، اس کے واقعات چنے دے واقعات۔ اس کے درمیان انہوں نے ایک نوکری سے دوسری نوکری پہ ٹرانسفر ہوئے، تبدیل ہوئے، سوئچ اوور کیا۔ وہ کیسے ہوا اس کے واقعات آپ کے سامنے اس لیے رکھے جا رہے ہیں تاکہ ہم کچھ سیکھیں۔ ہماری ینگ جنریشن جو نوکریوں کی تلاش میں ہوتی ہیں اور جو مزاحمتوں کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی ڈس ہارٹ ہو کر کے، مایوس ہو کر کے ایک سائڈ ہو جاتے ہیں اور کمپلین کرنا شروع کرتے ہیں، وہ ضرور ہم سے ہماری اس ویڈیو کو دیکھیں۔ ساتھ اگر آپ بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہونا چاہتے ہیں، تو ہمارا ویب سائٹ ہے legalrightsactivist.org، اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا۔ آپ کامنٹ باکس میں بھی اپنا نمبر اگر دیں گے، I'll contact with you inshallah as soon as possible۔ جی واحد بھائی، تو گفتگو ہماری ہو رہی تھی کہ ایک جاب سے دوسری جاب آپ نے ہائر کیا اور ایک شخص آپ کو ملایا انہوں نے آپ کی نوکری کو آگے fill in the blank اس پر آپ نے یہ کہا میں نے اپنے نصیب کی لی ہے۔ تو آگے بڑھاتے ہیں اسی کو جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ بالکل ہمارے اصل میں تو ہم صحیح معنوں میں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، لیکن یہ گفتگو یقیناً نوجوانوں اور نئی نسل کے لیے ریکارڈ کی جا رہی ہے اور ان کی رہنمائی کے لیے کی جا رہی ہے۔ تو اچھا، اس میں ایک چیز یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس میں بظاہر گفتگو میں آپ کو میں نظر آ رہا ہوگا، یعنی کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ جی میں نے بڑا کارنامہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ اصل میں یہ میں اس لیے بتانی پڑی تاکہ میری اس میں آپ اپنی زندگی کے راستے اور آپ اپنی کامیابی کے راستے تلاش کریں۔ تو لہٰذا یہ اس کو آپ میں مت سمجھیے گا، یہ رہنمائی کے لیے کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ابھی تک کی جو گفتگو ہوئی ہے اس کا اگر آپ مرکزی خیال دیکھیں، جس کو کہتے ہیں نا مختصر ایک آپ کا کیا ٹارگٹ ہے وہ دیکھیں، تو مرکزی خیال اس کا یہ ہے، سینٹرل آئیڈیا اس کا یہ ہے کہ آپ کے نصیب کا رزق آپ کے پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے، آپ اس کے پیچھے نہیں بھاگ رہے ہوتے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے نا کہ ہم بھاگ رہے ہیں، ہم جدوجہد کر رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، نہیں، آپ کے نصیب کا رزق آپ کے پیچھے دوڑ رہا ہوگا۔ پھر میں ریکیپ کروں گا کہ جو میری پہلی جاب ہوئی اس کے پیچھے جو اثر انداز جو جملہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ جملہ یہ تھا کہ اگر آپ مجھے موقع دیں گے تو میرا ایکسپیرینس بڑھے گا، ورنہ تو میں اسی جو کچھ میرے پاس ہے میں یہ بھی زیرو کر بیٹھوں گا۔ اس بنیاد پہ میری پہلی جاب ہوئی۔ سیکنڈ جاب میں نے آپ کو بتایا کہ وہی آپ کا نصیب آپ کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، آپ نصیب کے پیچھے نہیں بھاگ رہے ہوتے۔ تو سیکنڈ جاب کا کنکلوژن کیا ہوا؟ سیکنڈ جاب کا کنکلوژن یہ ہوا کہ چونکہ آپ کا نصیب اس مقام پر اس جگہ پر لکھا ہوا تھا اور وہاں پہ کوئی اور بندہ اپنی قسمت آزمائی کر چکا تھا، لیکن چونکہ آپ کا نصیب تھا لہٰذا آپ نے اس بندے کو روکا اور اس کی اپائنمنٹ ہو جانے کے بعد آپ نے اس کی اختلفی نہیں کی، آپ نے اپنی صلاحیتیں اور آپ نے پروف کیا کہ جو بندہ آپ رکھ رہے ہیں اس کے مقابلے میں بہتر ہوں، اور چونکہ آپ کا نصیب تھا لہٰذا آپ نے اس کرسی کو اور اس مقام کو پایا۔ اسی سلسلے کو اب میں کنٹینیو کروں گا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ سوئچ اوور نہیں کیا جاب کے سلسلے میں، صرف 3 کمپنیاں ہیں جو میرے حصے میں آئی اور 40-41 سال کا پیریڈ ہے۔ اب یہ جو تیسری کمپنی ہے یہ ہم جوائن کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ دوسرے کو تو کمپلیٹ کیجیے۔ ہاں، تیسری کمپنی جو ہے ہم اس کو جوائن کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، پاک عرب ریفائنری کو۔ اب دیکھیے کہ میں نے اپنی لائف کی یہ تیسری کمپنی کیسے جوائن کی۔ اب میں اپنی تیسری کمپنی کو جوائن کرنے جا رہا ہوں اور تیسری کمپنی میری پاک عرب ریفائنری ہے۔ اب اس کو میں کیسے جوائن کرتا ہوں؟ دیکھیں، اس سے پہلے میں نے جو جاب کی وہ تھی انٹو ہم، جو میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اس کو کراچی نیشنل ریفائنری پہ جوائن کیا۔ اس کے بعد اس کے انڈر میں نے 3-4 بڑے پروجیکٹ الحمدللہ کیے۔ اب وہاں پر ایک پیریڈ آیا ہے جب کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنی جاب کو سوئچ اوور کروں، اور اکثر میری اپنی گفتگو میں یہ بات بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں چونکہ اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ کو سبق ہے۔ اکثر اپنی گفتگو میں میرے حاضر سروس اس وقت کے جو باسز تھے ان سے میری مختلف اوقات کار میں گفتگو ہو رہی ہے کہ جی میں جاب سوئچ اوور کرنا چاہتا ہوں۔ اب وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ کو اگر جاب مل رہی ہے تو آپ چھوڑتے کیوں نہیں ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے جاب
مل نہیں رہی ہے. اگر آپ مجھے 8 سے 10 دن کی چھٹی دے دیں نا تو میں اپنی جاب خود ہی ڈھونڈ لوں گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اسی لیے تو ہم آپ کو, یہ سب مذاق چل رہا ہے, اسی لیے تو ہم آپ کو چھٹی نہیں دے رہے ہیں. تو میں ان کو اکثر و بیشتر کہتا تھا کہ جس دن واحد منان 10 دن کی چھٹی یا اینول لیو پر چلا گیا, اس کے بعد یہ ذہن میں رکھیے واحد منان دوبارہ اس کمپنی میں واپس نہیں آتا. یہ آپ نے اس کو کہا بھی, یہ میں نے اس کو کہا بہت بڑی بات کہ آپ اینول لیو مجھے دیں گے, اس کے بعد واحد منان اس کمپنی میں دوبارہ نہیں آتا. یہ تو صرف وجہ یہ کہ چھٹی نہیں مل رہی جس کی وجہ سے میں سوئچ اوور نہیں کر پا جاب 1 سال کے بعد آپ نے یہ تقریباً 4 سال میں جاب کر چکا تھا. اب میں سمجھ رہا تھا کہ مجھے سوئچ اوور کرنا چاہیے, تو یہ گفتگو عموماً ہمارے جو باسز تھے ان سے ہو رہی تھی. خیر اللہ کرنا ایسا ہوا کہ ایک وقت آیا جب مجھے اینول لیو ملی, اور یہ میرے خیال سے 15 دن کی لیو تھی. لیکن اس سے پہلے میں ایک انٹرویو دے چکا تھا پاک عرب ریفائنری میں, اور اس انٹرویو کو دیے بھی میرے خیال سے میرا 1 سال ہو چکا تھا. بہرحال مجھے تو ایسا ہی لگا کہ جیسے اب یہ پاک عرب ریفائنری میں چونکہ 1 سال پرانا انٹرویو, اب یہاں تو جاب اگر انہوں نے دینی ہوتی تو اب تک وہ کال کر لیتے مجھے. میں وہ چھٹی پہ نکلا اور میں نے مختلف جاب سرچ کی, اور اتفاق سے اس میں ایک جاب مجھے مل بھی گئی. میں نے فوری طور پہ ان کو ایگری کر لیا, اور میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو جوائن کروں گا. لیکن ہوا یہ کہ وہ 1 دن کی جاب تھی, اس لیے میں اس کا ذکر نہیں کرتا. وہ عباسین کنسٹرکشن کمپنی تھی, اور انہوں نے ایک دہی علاقہ میں ایک شوگر مل پہ مجھے کنسٹرکشن پہ بھیج دیا تھا, لیکن وہ میری 1 دن کی جاب تھی. میں وہاں گیا, میں نے جاب جوائن کی, میں نے ذرا جائزہ لیا, آئیڈیا لیا, تو مجھے وہ کچھ سمجھ میں نہیں آئی. تو میں نے وہ ان کو مطلب کنٹینیو نہیں کیا, اور ان کو بتا کر میں اپنی جاب پر دوبارہ کس پہ, اس کمپنی میں جس کو میں کہتا تھا کہ اگر آپ نے مجھے اینول لیو دے دی تو میں اس کمپنی میں دوبارہ واپس نہیں آؤں گا. میں نے وہ مرتا کیا نہیں کرتا, چونکہ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا, تو میں نے جا کر جو ہے نا وہاں پر ری جوائن کرنا چاہا. مطلب لازمی میں اینول لیو پہ تھا, تو میں اینول لیو کے بعد جوائن کرنا چاہ رہا تھا. اتفاق سے یہ میرے خیال سے پہلے فرائیڈے سیٹرڈے 2 دن چھٹی ہوتی تھی, تو میں سنڈے تھا اور میں آفس جا رہا تھا. تو اس سے پہلے مجھے والدہ نے بتایا کہ تمہارا فون آیا تھا, یعنی یہ پہلے انہوں نے بتا دیا تھا کہ تھرسڈے کو تمہارا فون آیا تھا پاک عرب ریفائنری سے. لیکن چونکہ میری اینول لیو ختم ہو چکی ہے اور مجھے اب اپنی کمپنی جوائن کرنا ہے, تو میں نے کہا اچھا اب تو ان کی فرائیڈے سیٹرڈے 2 دن چھٹی ہے, تو بہرحال ابھی تو مجھے وہ اپنی کمپنی واپس جانا پڑے گا. میں ان کے پاس گیا, اور اندر تو چل رہا تھا کہ انہوں نے کال کیا, اس کا مطلب تو ہمارے باسز نے کافی ہمارا مذاق اڑایا کہ جی آپ تو کہہ رہے تھے کہ اینول لیو دے دوں گا تو آپ واپس نہیں آئیں گے, یہ وہ. تو خیر میں نے خاموشی سے وہ دن گزارا کہ چونکہ مجھے سنڈے کو دوبارہ جا کر پاک عرب ریفائنری کو چیک کرنا ہے. خیر یہ ہوا کہ پھر میں سنڈے گیا تو انہوں نے مجھے اپائنٹمنٹ دیا, اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنی پچھلی کمپنی سے ریزائن لے کر آنا پڑے گا. آپ ان کو تیسری کمپنی کی بات کر رہے ہیں, تیسری کمپنی جو میں جوائن کرنے جا رہا ہوں, تو وہ کہہ رہے ہیں جس کمپنی میں آپ ہیں آپ نہ کہ صرف وہاں سے ریزائن لے کر آئیں گے بلکہ آپ کیا فیڈ بیک بھی مجھے چاہیے. اب یہ میرے لیے مشکل تھا کہ میں اپنی کمپنی کو جس کو میں چھوڑ رہا ہوں اس سے اپنے فیور میں فیڈ بیک لے لوں, چونکہ وہ مجھے نہیں چاہتا کہ وہ مجھے چھوڑے. یہاں پہ 2-3 چیزیں جو نوجوانوں کو نوٹ کرانے کی وہ میں نوٹ کراتا چلوں. ایک تو دیکھیے میرا ایک عزم کہ میں اینول لیو پہ جاؤں گا تو واپس نہیں آؤں گا, اور اس کی مان کس نے رکھی, اس میرے رب نے میری عزت رکھی. چونکہ میں ہمیشہ دعوے سے کہتا تھا کہ میں لیو پر گیا تو واپس نہیں آؤں گا. ایک تو وہ اس نے میری عزت رکھی. دوسری بات یہ کہ جو میرا اس وقت کا جو ہماری کنسٹرکشن کمپنی میں سب سے بڑا ڈیزنیشن چیف انجینئر ہوتا ہے, چیف انجینئر کا ایک سلوگن تھا, اس کا کہنا یہ تھا کہ جو ریزائن ڈال دے اس کی خوشامد مت کرو. یہ 2-3 چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور تیسری چیز وہی کہ جہاں پہ میرا رسک ہے. تو اب آپ دیکھیں میں نے جب جا کر دوسرے دن پارکوں کو معلومات کی تو انہوں نے کہا جی آپ کا اپائنٹمنٹ لیٹر ہے اور یہ شرط ہے. اب تیسرے دن میں ذرا سا چوڑا ہو کر اپنی اس کمپنی میں آیا, اور میں نے کہا کہ سر ایسی بات ہے, میں ریزائن دے رہا ہوں. اب اس میں مجھے کچھ پیریڈ لگ گیا بھاگ دوڑ میں, چونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ وہ میرا باس جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی ریزائن جو ہے وہ جو ڈال دے, لیکن اب وہ میرا ریزائن ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے. کون؟ جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو بندہ ریزائن ڈال دے بے شک اس سے زیادہ پہ کوئی دوسرا بندہ لے آؤ لیکن اس کو کنٹینیو نہ کرو, اس لیے کہ اس نے اپنے ریزائن کر دیا ہے, اب وہ ٹکنے والا نہیں. یہ بات ہو رہی دوسری جاب کی, یہ دوسری جاب کی ہو رہی ہے کہ وہاں کا جو دوسری جاب کا نام کیا تھا پھر دوبارہ؟ انٹرہام. تو یہ انٹرہام کی بات ہو رہی ہے. کام کیا کرتے تھے, بکتا کیا تھا؟ کنسٹرکشن کمپنی تھی وہ,
چونکہ میں سول سے ریلیٹڈ ہوں تو میں اسی قسم کی کنسٹرکشن کمپنیز میں ہی رہا ہوں نا ہمیشہ. تو اب بہرحال میں نے ان سے بہت خوش آمد کی. میں نے ان سے پوچھا اب دیکھیے میں پھر بتا دوں کہ اس میں آپ میری میں مت دیکھیے گا, اس میں آپ دیکھیے کہ آپ کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے کامیاب اصول کون سے فالو کرنے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ سر آپ ساری زندگی یہ کہتے رہے کہ جو ریزائن دے دے اس سے زیادہ جاب پہ دوسرا بندہ لاؤ لیکن اس کو مت کنٹینیو کرو, تو آخر میرے موقع پہ آپ کا یہ اصول کیوں بدل گیا؟ دیکھیں میں اس بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا, میں آپ کو بتاؤں اس نے مجھے یہ بات بتائی کہ منان دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بالکل آپ نے صحیح کہا, یہ میرا اصول تھا اور میں اس اصول پہ اب بھی قائم ہوں, لیکن مجھے اس جگہ پر اپنے اس اصول کو بریک کرنا پڑ رہا ہے. اب دیکھیں پھر میں بتا دوں, اس کو میری بڑپن مت سمجھیے گا, آپ کی رہنمائی کے لیے بتا رہا ہوں. اس نے کہا مجھے اس لیے بریک کرنا پڑ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے آپ سے زیادہ محنتی بندہ فیلڈ میں مل جائے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ محنتی ہوگا اور آپ جیسا آنےسٹ ہوگا. اس کے بعد اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ مجھے آپ سے زیادہ آنےسٹ بندہ فیلڈ میں مل جائے, لیکن میں نہیں تصور کرتا کہ آپ سے زیادہ آنےسٹ ہوگا اور آپ سے زیادہ محنتی ہوگا. اس جگہ پر میں آ کر اپنے اصول کے متعلق سوچتا ہوں کہ میرا یہ اصول غلط تھا. یعنی یہاں پہ سلوگن کیا ملا, آپ کی محنت, آپ کی صداقت, آپ کی امانت جو ہے دوسرے کے غلط اصول کو توڑنے پہ مجبور کر دے. تو الحمدللہ آج میں یہ بات فخر سے کہتا ہوں, پہلے میں یہ بات لوگوں کو نہیں بتاتا تھا چونکہ اب میں اپنی لائف, اچھا آج میں یہ بات یہاں پر اس لیے فخر سے کہتا ہوں چونکہ پہلے تو اس میں تھی نا, آج تو میں آپ کی رہنمائی کے لیے کہہ رہا ہوں. لہٰذا مجھے اس بات پہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے اپنی محنت اور اپنی ایمانداری سے سامنے کے اصول کو توڑنے پہ مجبور, بغیر کسی سفارش کے آپ بغیر کسی سفارش کے کام کر رہے ہیں. یہ بھی صحیح بات ہے, اسلم بھائی نے صحیح نشاندہی کی. اب دوسری بات آپ دیکھیں, دوسری بات جو میری کمپنی جس کو میں جوائن کرنے جا رہا ہوں اس نے شرط لگائی کہ آپ کلیئرنس لے کر آئیں گے. اور آپ دیکھیں کہ جو کمپنی کے جو ہمارے باسز تھے جو مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ کیا ہوا آپ تو 10 دن کی چھٹی پہ جا رہے تھے اور آپ اس کمپنی کو دوبارہ جوائن نہیں کر رہے تھے, تو آج آپ کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم آپ سے یہ مذاق کر رہے تھے, آپ کی جو کمپنی جس کو آپ جوائن کرنے جا رہے ہیں انہوں نے اپنے ڈراز میں ایک ہاتھ ڈالا اور کوئی 8-10 پیپر نکال کر میرے سامنے رکھ دیے کہ آپ ہمیں بتا نہیں رہے تھے, لیکن آپ کی اس کمپنی نے آپ کی انویسٹیگیشن کے لیے یہ پیپر ہمیں بھیجا ہے, تو بتائیے اس میں آپ کے لیے کیا لکھوں؟ دیکھیں آپ کی محنت آپ کو, جیسے میں نے پہلے بتایا تھا نا کہ آپ میں کانفیڈنٹ پیدا کرتی ہے, آپ کی ایمانداری, آپ کی جفا کشی جو ہے نا آپ میں کانفیڈنٹ پیدا کرتی ہے. میں نے ان سے کہا کہ سر آپ اس میں جو چاہے لکھیں, آپ کی اپنی مرضی ہے, لیکن جھوٹ مت لکھیے گا. آپ نے اپنے باس سے میں نے اپنے باس سے برملا کہا کہ دیکھیں اس میں جھوٹ مت لکھیے گا, جو بات آپ سمجھتے ہیں میرے فیور میں صحیح ہے وہ آپ اس میں لکھ دیجئے, بقیہ میں جانوں اور میرا نصیب جانے. لیکن چونکہ میں نے ان سے یہ کہہ دیا کہ آپ جھوٹ مت لکھیے گا, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے آپ کا ریزائن ایکسیپٹ کرنے میں دکھ ضرور ہے, لیکن میں آپ سے یہ ضرور وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس میں غلط بیانی نہیں کروں گا, جو سچ ہے وہ میں لکھوں گا. اور الحمدللہ جب میں پارکو کو جوائن کرنے گیا انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کی ایکس کمپنی جس کو آپ چھوڑ کر آ رہے ہیں انہوں نے آپ کے لیے بہت سارے اچھے الفاظ لکھے ہیں, ہاں آپ کے لیے بہت سارے اچھے الفاظ لکھے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر میری کمپنی میں اسی آنےسٹی اور جفاکشی سے آپ کام کریں گے تو آپ کو ایک بہت اچھا موقع ہے اپنے مستقبل کو سنوارنے کا. اب میں نے وہ کمپنی جوائن کر لی اور اس کے بعد بالکل اپنی وہی کوشش, انہی کاوشوں کے ذریعے میں نے اپنی اس جاب کو کمپلیٹ رکھا. اور یہ جو میرے جو اس وقت کے جو ایڈمن آفیسر تھے جنہوں نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ اس میں یہاں پہ اپنے آپ کو اس سے زیادہ مضبوط پائیں گے, تو یہ حقیقت ہے کہ میں نے اس کمپنی میں 33 سال جاب کی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ محنت کریں گے تو آپ یہاں پر وہ مقام پائیں گے. تو یقیناً مجھے اس جو کمپنی میں نے جوائن کی پاک عرب ریفائنری پارکو, اس میں مجھے وہ اسٹیٹس ملا جس کی وجہ سے میں اتنا مطمئن تھا کہ میں نے 33 سال اس کمپنی میں جاب کیا. اور آپ بلیو کیجئے وہاں رہتے ہوئے میں نے اپنی 33 سالہ پاک عرب ریفائنری کی 33 سے 34 سالہ زندگی میں کوئی بھی اپلیکیشن کسی بھی جگہ پہ جاب کے لیے نہیں ڈالی. تو اس کمپنی میں اتنا مطمئن تھا اور میں نے ایسی محنت اور جفاکشی سے وہاں پہ کام کیا
جس کی وجہ سے وہاں پہ مجھے پذیرائی ملی اور الحمدللہ میں نے اپنی بقایا لائف اس پاک عرب ریفائنری میں گزاری، اور میں نے 33 سال کم و بیش 34 سال میں نے پاک عرب ریفائنری میں گزارا، اور اس کے بعد پاک عرب ریفائنری سے جب میں نے ریٹائرمنٹ حاصل کیا تو بہرحال وہ ایک ہمارے لیے بہت ہی موقع اور تھا، چونکہ اب وہ ریٹائرمنٹ ہے، اب وہ سوئچ اوور نہیں ہے، تو ریٹائرمنٹ آپ کو ضرور یہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ شاید اب میں اس مقام یا اس مرتبے یا اس پوزیشن میں نہیں رہا کہ میں کچھ سرو کر سکوں، لیکن آپ بلیو کیجئے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اس پوزیشن پہ موجود ہوں کہ میں بہت کچھ سرو کر سکتا ہوں، اور میرا یہ انٹرویو جو آپ سن رہے ہیں یہ اسی سروسز کا ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے اب میں چاہتا ہوں کہ آپ نوجوانوں کو یہ بتاؤں کہ اپنی زندگی کو اپنی ٹارگیٹ اچیو کرنے کے لیے کس طریقے سے گزارنا پڑتا ہے۔ اچھا، تو اب یہ ہے کہ اب انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جو یہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ یہ میری 41 ایئرس کی پروفیشنل لائف میں میری یہ تیسری کمپنی تھی، اور اس تیسری کمپنی میں میں نے سب سے زیادہ سرو کیا 34 ایئرز، اس سے پہلے 5 ایئرز، اور اس سے پہلے جو بھی بقایا تو یہ میں نے سرو کیا۔ لیکن ان سارے 41 42 ایئرس کی پریکٹیکل لائف میں کیا کیا چیلنجز تھے، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اگلی گفتگو میں بتاؤں گا کہ ہمیں اس میں میجر چیلنجز کیا آئے، اور میں نے ان چیلنجز کو اپنی صلاحیتوں سے کس طریقے سے فیس کیا اور کیسے اس میں کامیابی حاصل کی۔ انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ اسلم بھائی سے اجازت چاہیں گے کہ اگلی گفتگو میں انشاءاللہ اس بات کو ہم لے کر چلیں گے کہ ہم نے ان چیلنجز کا کیسے مقابلہ کیا جو پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ مہمانوں کو زیادہ تنگ نہیں کرنا چاہیے، ویسے بہت سارے سوالات ہیں، اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے ریگارڈنگ یور پروفیشنل لائف اگر ہے تو ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ بھی ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہونا چاہتے ہیں تو شریک گفتگو کامنٹ کر کے آپ دے سکتے ہیں، اور جن بھائیوں کے پاس ہمارا نمبر ہے وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہمارے ویب سائٹ کو بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں، لیگل رائٹس ایکٹیوسٹ